اس کے بعد سے پھر جو فرعونیت پاکستان میں ہوئی، عمران خان صاحب کی پارٹی کو جس طریقے سے ڈسمینٹل کیا گیا، جھوٹے جعلی کام کر کے فراڈ کی بیس پہ جو ہے نا وہ مقدمے بنا کر عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو جتنے بھی فرسٹ ٹائر لیڈرشپ، سیکنڈ ٹائر جتنے بھی تھے، سب کو ان کو پکڑا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی جیل میں ہے۔ تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا ظلم کا بازار پاکستان میں ہوتا رہا، اور اس کی رسپانسبلٹی عمران خان کی طرف سے ان کے اوپر تھی، جو آپ کے ہیں یہ ڈونلڈ لو صاحب۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کو کیری آؤٹ کیا گیا آرمی نے، یہ ان کی طرف سے وہ ایلیگیشنز ہیں۔ تو اس کے اوپر بہرحال ایک آؤٹ کرائی پوری دنیا میں ہوئی۔ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے اور جعلی کیسز میں بند کیا ہوا ہے جیل میں، ان کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے پوری دنیا میں میڈیا میں ہر جگہ پہ ایک آؤٹ کرائی ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور میڈیا نے بہت زیادہ اس کو کوریج دی، اور اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یو ایس میں، انہوں نے بھی ایک اپنا یوں سمجھیں کہ ایک سیاسی سفر شروع کیا، اور اپنے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے جو ان کے کانگریس مین وومن، ان سے ملے، اور اس پہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، اور یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے صاحب ہیں ڈونلڈ لو، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر یہ کانگریشنل ہیئرنگ تھی۔ بہرحال اگر میں اس ساری ہیئرنگ کا سمرائز کروں تو پرسنلی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ باعث شرم ہے پاکستان کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے باعث شرم ہے، ہماری عدلیہ کے لیے باعث شرم ہے، ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرتا دھرتا ہیں ان کے لیے باعث شرم ہے یہ بات، ہمارے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے لیے باعث شرم ہے کہ یہ باتیں جو ان کو ملک کے اندر حل کرنی چاہیے تھی وہ باہر آ رہی ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سے جو لفافی صحافی جو یہ ابھی جو میں نے بات کی ہے، یہ منصور علی خان اور اس طرح کے، ان کو اب ملکی سلامتی کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے، اور یہ جی ہماری ساورینٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے حوالے سے باہر کی کنٹریز میں بات ہو رہی ہے، شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے۔ تو پہلی بات تو باعث شرمندگی ہے، یہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہ آپ نے یہ حالات اس نہج تک کیوں لے کے آئے ہیں آپ۔ اور اب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات، یا یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہے کہ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ بات ہی کیوں ہو رہی ہے، اس پہ نہیں بات کر رہے کہ اس کے اصل محرکات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو منصور علی خان اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جی جھوٹ ہے، یہ جی بجلی کا بل ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا نہیں یہ تو ایسا ہے اور اس کے اوپر سارا کچھ ہو چکا ہے، تو بعد میں کہتے ہیں جی اگر یہ ثابت ہو جائے تو ہم اپنی صحافت چھوڑ دیں گے۔ یہ سلیم صافی نے کہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ اس کے بعد پھر ابھی جب یہ ڈونلڈ لو صاحب آئے ہیں تو کل ان کی اچھی خاصی وہاں پہ ان کو خفت اٹھانا پڑی ہے جو کانگریس کے جو لوگ تھے ان کے سامنے، اگرچہ انہوں نے بھی کوئی اچھے کویسچن نہیں کیے ان سے، انہوں نے بھی وہ کہتے پنجابی کہنے نے نا گونگلواں تو مٹی چاڑنا، یہی کام کیا ہے، اور ان کے اپنے ظاہر ہے وہ تھے ایجنڈا تھا اس میں جو انہوں نے بات کی۔ بٹ دا ایشو ہیئر از کہ ان کا آنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک سمبولک چیز ہے، اور یہاں پہ اگر جو یہ ڈونلڈ لو ہیں وہ اگر آ کے کہہ بھی دیں کہ جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو کیا اس بات پہ آپ یقین کر لیں گے؟ کیا اس بات پہ آپ اٹھ کے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں گے جی ڈونلڈ لو نے چونکہ کہہ دیا ہے تو سائفر تو تھا ہی نہیں، یہ عمران خان نے خام خواہ کا وہ کیا؟ I mean come on, have some shame۔ یہ جو منصور علی خان، یہ غریدہ فرقی اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں، یہ طلعت حسین جیسے، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2 سال میں، اس کے اوپر کس قدر زیادہ جو ہے نا وہ ظلم کیا گیا ہے پاکستان میں، ہیومن رائٹس کے نام پہ کس قدر زیادہ